ایک خاتون جس کا نام ہے ماہ بانو اور اس کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے صرف گولی سے مارا جائے۔ آخر اس خاتون نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیوں کیا؟ کیا قصور تھا اس خاتون کا اور اس کے ساتھ موجود اس آدمی کا جس کو اس خاتون سے بھی زیادہ عبرتناک سزا دی گئی؟ ASI توصیف کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ پرانا ہے۔ ماہ بانو 5 بچوں کی ماں ہے اور جو احسان ہے وہ بھی شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ بلوچستان کا علاقہ ہے ڈگاری۔ اس طرح کے علاقوں میں پنچایت سسٹم چلتا ہے۔ یہ جرگے کا فیصلہ تھا کہ اس خاتون کو گولیوں سے مار دیا جائے۔ ان ویڈیوز کو سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈرایا جائے، ان کو اس چیز سے خوف زدہ کیا جائے کہ آپ لوگوں کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ بلوچستان میں ایک لرزہ خیز واقعہ جو کہ سوشل میڈیا صارفین کے لیے ایک باعث دکھ اور اذیت بن چکا۔ بہت سارے لوگوں نے اس چیز پر بہت سارے تبصرے کیے، ہر کسی کی پوسٹ پر یہی چیز نظر آ رہی تھی کہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ناقابل برداشت ہے۔ ایک خاتون جس کا نام ہے ماہ بانو اور اس کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے صرف گولی سے مارا جائے۔ آخر اس خاتون نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیوں کیا؟ کیا قصور تھا اس خاتون کا اور اس کے ساتھ موجود اس آدمی کا جس کو اس خاتون سے بھی زیادہ عبرتناک سزا دی گئی؟ ان دونوں کا آخر قصور کیا تھا؟ کل تک ایک ہی چیز سامنے تھی کہ ان دونوں کو عزت کے معاملے میں غیرت کے نام پر ان دونوں کو مارا گیا، کیونکہ ان دونوں کا قصور یہ تھا کہ ان دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ لیکن آج جب FIR سامنے آئی اور ASI توصیف کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو اس نے اس کیس کی کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ ASI توصیف کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ پرانا ہے، اب کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیوز اب سامنے آئی اور ویڈیوز بھی سامنے کیوں آئی اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اینڈ پر جا کر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ خاتون ہے جس کا نام ہے ماہ بانو اور یہ جو لڑکا ہے اس کا نام ہے احسان اللہ۔ ماہ بانو 5 بچوں کی ماں ہے، 5 بچوں کی ماں۔ 5 بچوں کی ماں کو محبت ہوتی ہے احسان کے ساتھ اور جو احسان ہے وہ بھی شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ ان دونوں کی کسی عیب اور ہمسائے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، ایسا کہنا ہے ASI توصیف کا۔ دونوں کی دوستی ہوتی ہے اور ماہ بانو اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کر اس احسان اللہ آدمی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، بچوں کو بھی چھوڑ جاتی ہے، اپنے شوہر کو بھی چھوڑ جاتی ہے اور اس جو احسان نامی بندہ ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور یہ لوگ کوئٹہ سے تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر دور کہیں پر جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اب گھر والے جو ہیں وہ مسلسل تلاش جاری رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی تلاش ہو جائے، یہ مل جائیں۔ یقینی طور پر ان کی تلاش کے بعد ان کا یہی انجام انہوں نے کرنا تھا جو انجام انہوں نے اب کیا، لیکن اب کہانی کا رخ جو ہے وہ بدل چکا۔ تقریباً 1.5 ماہ تک جو ماہ بانو ہے وہ احسان کے ساتھ 300 سے 400 کلومیٹر کی دور حدود میں رہتی ہے اور جب 1.5 ماہ گزر جاتا ہے تو احسان بھی ماہ بانو کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ دونوں میں کوئی آپس میں تلخ کلامی یا دونوں میں علیحدگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہے اور نکاح کے بغیر یہ دونوں 1.5 ماہ تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماہ بانو واپس اپنے شوہر سے رابطہ کرتی ہے اور اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں واپس اپنے گھر میں آنا چاہتی ہوں تمہارے پاس اور اپنے 5 بچوں کے پاس۔ شوہر اس کو واپس بلا لیتا ہے اور ماہ بانو جو ہے واپس اپنے بچوں کے پاس آ جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ کوئی معافی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ پلاننگ چل رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے احسان اللہ کو بھی پکڑا جائے۔ جب احسان اللہ کی بھی ریکی مکمل ہو جاتی ہے اور احسان اللہ بھی پکڑا جاتا ہے اور اس کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کی جو جگہیں ہیں جیسے کہ بلوچستان ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے ڈگاری، اس طرح کے علاقوں میں آج تک پنچایت سسٹم چلتا ہے۔ آج تک جو پنچایت میں جرگے میں فیصلہ ہو جاتا ہے وہی آخری حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ پولیس کے پاس نہیں جاتے، یہاں کے لوگ عدالتوں کے چکر نہیں کاٹتے، بلکہ یہاں کے لوگوں کی ایک اپنی عدالت ہوتی ہے جو کہ جرگہ ہوتا ہے اور جو فیصلہ اس جرگے میں سنا دیا جاتا ہے وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کو بدلنے کے لیے آپ کے اپنے سگے خون کے رشتے بھی آ جائے تو بھی یہ فیصلہ کسی صورت نہیں بدلا جاتا۔ اب اس جو جرگہ ہے اس کا سردار ہے جس کا نام ہے شہرباز۔ یہ اس جرگے کا جس کو کہتے ہیں سرپنچ سمجھ لیں، جو سردار ہے
اس کا جو فیصلہ ہے وہ آخری حتمی فیصلہ تھا. اس کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا جاتا ہے. 3 سے 4 گاڑیاں ہوتی ہیں, مسلح افراد ہوتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑی بڑی پگڑی ہیں, بڑی بڑی مونچھی ہیں, اور دعویٰ ہے عزت کا, دعویٰ ہے کہ غیرت کا. اس کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ معاملہ ہے. 5 بچوں کی ماں ہے, وہ 2 بچوں کا باپ ہے. اس طرح سے ان کی بات چیت شروع ہوئی. اس طرح سے یہ خاتون جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر 1.5 ماہ تک اس آدمی کے ساتھ رہی, اور اب واپس آ گئی تو فیصلہ سنایا جائے کہ ہم کیا کریں, جس پر یہ جرگے کا فیصلہ تھا کہ اس خاتون کو گولیوں سے مار دیا جائے, دونوں کو کر دیا جائے, جان سے مار دیا جائے. جس کے بعد اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور ان کو وہ ایک کھلے میدان میں لے جایا گیا, اور وہاں پہ لے جا کر ان دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. پھر کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کا بھائی ہے جس کا نام ہے جلال, اس کو بہت غصہ تھا, بہت تیش تھی اپنی اس بہن کے اوپر کہ ہماری بہن نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اور اس کے بعد بہن کو گولیاں ماری گئی, جو کہ ایک چادر میں اس نے خود کو لپیٹا ہوا تھا, اور اس بہن کا کہنا تھا کہ غلطی جو کچھ ہوا وہ میرے سے ہو گیا, اب مجھے صرف گولی ماری جائے. جو فیصلہ اس جرگے میں سنایا گیا تھا کہ ان کو گولیوں کے ساتھ مار دیا جائے. عمومی طور پر اس طرح کے جو وہاں پر معاملات ہوتے ہیں وہاں پر سنسار کیا جاتا ہے, پتھر مار مار کر مارا جاتا ہے, بہت اذیت دی جاتی ہے. لیکن اس خاتون اور اس آدمی نے اپنی غلطی کو قبول کیا کہ ہم سے ایک گناہ ہو گیا, جس کے بعد ان دونوں کے لیے یہ سزا منتخب کی گئی. اور اس خاتون نے وہ آخری جملہ جو تھا وہ جرگے کا جملہ تھا جو کہ اس کو سزا سنائی گئی تھی, اور اسی سزا کے مطابق ان دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. خاتون کو تقریباً 8 سے 9 گولیاں ماری گئی, اور جو آدمی ہے احسان اللہ, اس کو بھی تقریباً 18 سے 19 گولیاں ماری گئی جیسا کہ بتایا جا رہا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ویڈیوز کیوں بنائی گئی, اس وقت کی بنائی ہوئی ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر کیوں سامنے آئی. ویڈیوز بنانے کا مقصد جو لوگ اپنی خواتین کے معاملے میں اس حد تک سخت ترین ہیں, اور اس کے بعد ان کی خواتین کی ویڈیوز اس ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پہ تمام تر لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اس پر ان کا کہنا ہے کہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کی جو باقی کے لوگ ہیں, باقی کے مرد ہیں, باقی کی جو خواتین ہیں, ان کے لیے یہ ویڈیوز عبرت بن جائے, ان کے لیے یہ ویڈیوز سبق بن جائے, تاکہ آنے والے کل میں کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے, اس طرح کا گناہ, اس طرح کی کوئی چیز کرنے سے پہلے ایک بار ماہبانوں اور احسان اللہ کی جو سزا ہے, جو انجام ہے, اس کو اپنی نظر میں رکھیں, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور اس کے بعد کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں. یعنی کہ ان ویڈیوز کو سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈرایا جائے, ان کو اس چیز سے خوف زدہ کیا جائے کہ آپ لوگوں کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا. جو جرگہ چلاتے ہیں, جو وہاں کے سرپنچ ہیں, جو کہ وہاں پر تمام تر فیصلے کرتے ہیں, وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں, اور ارد گرد وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کے لیے ان کی کہی ہوئی بات پتھر پر لکیر ہے, اس بات سے ادھر ادھر کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ لوگ جو ہیں اب ان کو بچانے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح کا تھا. معاملہ چاہے اس طرح کا تھا, معاملہ چاہے جو بھی تھا, FIR کے مطابق تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ گئی. علاقہ مکین جو ہیں ان کے بقول جو باتیں سامنے, وہ تمام تر چیزیں جو ہیں کھل کر سامنے آ گئی. اس کے بعد بھی ہم لوگ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہرگز نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ غیرت کا معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. آپ اس کے ساتھ لا تعلقی اختیار کر دو, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اللہ کی ذات بہتر انصاف کرنے والی ہے, اور اس نے اگر یہ گناہ کیا ہے تو بے شک اس کی جو جزا اور سزا ہے وہ اللہ کے اختیار میں, اور کچھ فیصلے اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دینے چاہیے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.